بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ بنا رکے بنا خیال کیے بولتا چلا گیا۔ پریہان کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا۔ چند دن پہلے مائیوں بیٹھی دلہن کو کوئی یہ کہہ دے وہ شادی کے قابل نہیں، وہ انتظار نہ کرے، شادی نہیں ہوگی تو اس کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ آج یہ بات پریہان سے کوئی پوچھتا، اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ یوں لگا جیسے یخ پانی میں ڈبو کر فروری کی رات میں کسی نے کھلی ہوا میں کھڑا کر دیا ہے۔ وہ نادم تھا مگر سر سے بوجھ اتار کر اندر سے پرسکون ہو چکا تھا۔ پریہان سے نظر چرانے لگا۔ ہماری انگیجمنٹ کچھ ہی عرصہ اور ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ کو پتہ تو چلا ہوگا۔ اچانک وہ سرد سے لہجے میں بولی تو وہ چونک کر سر ہلا گیا۔ میری مدر کی ڈیتھ پر میرے فیانسی کی طرف سے کوئی تسلی بھرا میسج تک نہیں آیا۔ ہم دو بہنیں اکیلی ہو گئی تھیں۔ آنی زبردستی آپ کے پاس لے گئی، وقت دیا، پہلے یہ آنسو صاف کیے۔ اس سارے عرصے میں آپ کی طرف سے کوئی تسلی، کوئی ڈرامہ، کوئی تسلی، کوئی دلاسا کوئی نہیں آیا، نہ کبھی ملنے کی ضرورت پڑی۔ کچھ عرصے بعد اسی منگیتر کو میسیجز، کالز اور ملاقاتوں کا شوق ہوا۔ وہ انگیجمنٹ پیریڈ انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جملوں پر وہ خفت سے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ بے حس منگیتر میں مجھے اتنا انٹرسٹ ہو سکتا تھا، میں پھر بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ میری ماما یہ رشتہ طے کر کے گئی تھی۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملی کیونکہ مجھے ڈر تھا اس بات کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی باتیں نہ ہونے لگیں جن سے میرا دل بالکل ہی اکتا جائے، میں آپ سے نفرت کرنے لگوں، جبکہ مجھے ہر حال میں شادی کرنا تھی۔ اسی لیے سب کے کہنے پر بھی کبھی بات نہیں کی، نہ ملنے کا شوق ہوا۔ سوچا تھا جیسے بھی ہوں گے شادی کے بعد زندگی گزار ہی لوں گی۔ اس کا چہرہ بالکل بھیگ چکا تھا، بھیگی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا لڑکا اب خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ حدید کو منگیتر سمجھ کر بھی شاید وہ اسی لیے مطمئن ہوئی تھی کہ وہ بس بے حس ہے مگر برا نہیں، لیکن سامنے بیٹھا لڑکا بے حس بھی تھا، برا بھی، اور آج تو بے حسی کی حد کر دی تھی۔ مگر شکریہ مجھے آزاد کرنے کا، میں اپنی ماں کے سامنے کم سے کم شرمندہ نہیں ہوں گی کہ میں نے منمانی کر کے رشتہ توڑا۔ ہچکیوں سے روتی وہ مشکل سے بولی۔ وہ ندامت سے ذرا آگے ہوا، ارد گرد لوگوں کو دیکھا اور پھر بچوں کی طرح سسکتی پریہان کو، جس کی آواز زیادہ نہیں تھی مگر اتنی ضرور تھی کہ قریب بیٹھے لوگ بآسانی سن پا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ہادی کو عجیب نظروں سے دیکھا بھی تھا۔ آپ نے بتا دیا، اوکے اب آپ جا سکتے ہیں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ آپ کے گھر سے اب کوئی بندہ یا کال نہ آئے، اپنے گھر والوں سے کہہ دینا، معاوضت بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں، آج یہاں سے جا کر ہر رابطہ ختم کر لیجیے گا، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ۔ وہ پتھر دلی سے بولتی یکدم لہجہ مضبوط ظاہر کرنے لگی۔ شکر تھا آج مائیوں کے زرد لباس کی وجہ سے بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ بھرم رہ گیا، وہ پورا چہرہ چھپا گئی، ورنہ رنگت زرد خطرناک حد تک ہو رہی تھی اور آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسو کسی قیامت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ ظاہر کر رہی تھی اسے فرق نہیں پڑتا، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی وہ بھی ایک عام سی لڑکی ہے جس کو بخوبی فرق پڑتا تھا اس ریجیکشن کا۔ اس ذلت سے اچھا تھا کاش وہ خود انکار کر دیتی، اپنے دوستوں کو کیا منہ دکھائے گی، خاندان والے اور گھر والے جو تیاریوں میں مصروف تھے، پریسا جو اتنی دور سے شادی کے لیے آئی تھی، محلے والے جو آنی کے بلانے پر ڈھولکی کے لیے آ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ پریہان وہیں بیٹھی حساب کتاب میں لگی ہوئی تھی۔ اسے لگا سر اٹھا کر دیکھے گی تو یہاں موجود ہر انسان اسے ترہم بھری نظر سے دیکھ رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پر ہنس رہے ہوں۔ اس کا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ پریہان، ہان کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ریما شاید اسے اکیلا دیکھ کر اس تک آئی تھی۔ پریشان سی، سر جھکائی سی، چادر میں چھپی پریہان کا کندھا ہلایا۔ پریہان! ریما نے پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ وہیں چیئر پر بیٹھی ایک طرف لڑک گئی۔ ریما کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ پریہان! اس نے حواس باختگی سے اسے پکارا۔ بولو ادب خان۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور سے ہوتا بلڈنگ سے نکلا اور کھلی فضا میں گہرا سانس بھرا۔ خان صاحب، حملہ جس مقام پر ہوا وہ علاقہ تو حاکم خان کا ہے، پہلے بھی اسی علاقے کے قریب ہی حملہ ہوا تھا، مگر ایک بات قابل توجہ ہے۔ ادب خان کی بات پر اسے خان یوسف کی بات یاد آئی، ان کا بھی یہی اصرار تھا کہ یہ کام حاکم خان کا ہے۔ کیا بات ہے، جلدی بولو۔ وہ پیشانی مسلطہ
آہستگی سے بولتا ٹہلنے لگا۔ خان صاحب پہلے بھی سردار صاحب پر حملہ ہوا تھا، اس بار بھی جس گاڑی پر حملہ ہوا ہے وہ سردار صاحب کی ہے، مگر اندر خان زوار صاحب تھے۔ لگتا ہے اس حملے کا اصل نشانہ سردار صاحب۔ لگتا ہے بات نہیں ادب خان، لگتا ہے پر بات نہیں کرو ادب خان۔ پورا دن گزار کر تم نے بس یہ مفروضے قائم کیے ہیں، حملہ کروانے والا کون تھا اور مقصد کیا تھا یہ پتہ کرو۔ میں اس وقت فارغ نہیں ہوں کہ بیٹھ کر تمہارے اندازے سنوں۔ وہ غراتے ہوئے بولتا۔ ادب خان کا حلق خشک کر گیا۔ تیش میں کال بند کر کے اس نے لب سختی سے بھینچے، ماتھے کی رگ ابھر آئی، اسے شدید پریشانی محسوس ہونے لگی۔ خان یوسف شاید کچھ جانتے ہوں اسی لیے حاکم خان پر اصرار کیا ہوگا، مگر خان داور کی بات بھی صحیح لگتی ہے کہ ایسا کر کے انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ پریشانی سے یہاں وہاں چل کر سوچتا۔ وہ یکدم رک گیا۔ اگر واقعی یہ حملہ صرف خان عاصر پر ہو رہا تھا تو اس کی نظر سرداری پر ہو سکتی تھی۔ اس سارے علاقے میں سب سے زیادہ قابل احترام اور پاورفل آفریدی حویلی والے تھے۔ خان یوسف کا احترام پورے علاقے میں کیا جاتا تھا، اسی لیے سرداری انہی کے حصے میں آئی تھی، مگر اس گدی کا دوسرا امیدوار حاکم خان تھا۔ کیا خبر خان عاصر کو راستے سے ہٹا کر وہ لوگ سرداری کی گدی چاہتے ہوں۔ اس نے پھٹتے ہوئے سر کو دبایا۔ خان عاصر سے لاکھ ناراضگی اور گلے سہی، مگر وہ باپ تھے اس کے۔ اس بار تو خان زوار اس گاڑی میں ہونے کی وجہ سے نشانے کی زد میں آئے تھے، مگر ہر بار ایسا نہیں ہونے والا تھا، اور یہ بھی اچھی بات نہ تھی کہ خان عاصر کی جگہ گھر کا کوئی اور فرد زخمی ہو یا مرے۔ لیکن وہ صرف شک کے تحت حاکم خان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر بار کی طرح گل جان بیگم پر سارا ملبہ گرتا۔ وہ سوچ میں مبتلا اندر کی طرف بڑھا۔ اگر اپنے باپ اور خاندان کو بچانا پڑا تو اس نے سوچ لیا وہ سردار بھی بن جائے گا، اور یہ تو طے تھا وہ سردار بنا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کی حویلی یا وہاں کے مکینوں کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ اندر پہنچا تو چونک گیا۔ کمرے میں بہروز خان اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ خانزادہ کو دیکھ کر پرجوش انداز سے ملے، مگر وہ مشکل سے ماتھے پر پڑتے بالوں کو ظاہر ہونے سے روک پایا تھا۔ ان کو کیسے خبر ملی چاچو کی یہ بات تو چھپائی گئی تھی نا؟ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے خان یاور کے پاس کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں پتہ نہیں، شاید آغا جان نے بتایا ہے۔ ہر بات آغا جان سب سے پہلے بہروز خان کو ہی بتا دیتے ہیں۔ یاور نے بھی بیزاری سے انہیں دیکھ کر سر جھٹکا۔ ابھی سے ان لوگوں کا گھر کے ہر معاملے میں گھسنا خان حویلی کے سب لڑکوں کو ہمیشہ سے زہر لگتا تھا، سوائے موسیٰ خان کے۔ اس نے سر جھٹکا۔ تاریخ گواہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک دشمن گہرا دوست ہی ہوتا ہے، خانزادہ نے ناک چڑھا کر بڑبڑاتے ہوئے کہا تو خان یاور بری طرح ٹھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سنو، آغا جان پر یقین ہے کہ یہ سب حاکم خان نے کیا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو کیا ملے گا یہ کر کے؟ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ یاور نے بے چینی سے سامنے دیکھا جہاں خان یوسف آہستگی سے بہروز خان سے بات کر رہے تھے، مگر چہرے پر نفرت اور غصہ تھا۔ یقیناً حاکم خان کے ہی خلاف بات کر رہے تھے۔ فائدہ لینے والوں کو پتہ ہوگا، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی سبھی دشمن ہیں، چاہے وہ حاکم خان ہو یا پھر سامنے آغا جان کے پہلو میں بیٹھے بہروز خان۔ وہ اکھڑ لہجے میں بول رہا تھا۔ خان یاور نے خاموشی اختیار کر لی۔ پریشانی میں اس کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا تھا، بہتر ہی تھا اسے چھیڑا نہ جائے۔ خانزادہ کی نظریں اپنے باپ پر جا رکی جو تعصب سے اپنے بھائی کی زخمی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ پریشانی سے باپ کو ہی تکتا گیا۔ عیسیٰ یار، پچھلے 3 دن سے 3rd سیمسٹر کی عائرہ زمان شاہ تیرا پوچھ رہی ہے، نمبر ہی دے دے اسے کم سے کم، اگر اتنی دوستی کر لی ہے تو۔ وہ 3 دن بعد یوں نہیں آیا تو حسن نے شوخی سے بتاتے ہوئے چھیڑا۔ عائرہ کا نام لے کر اپنے دوستوں کا یوں چھیڑنا اور مسکرانا اسے سخت برا لگا تھا۔ پوچھنے دے، جو بھی لڑکی میرا نمبر پوچھے گی سب کو دیتا پھروں نمبر، اس نے ناک چڑھا کر تیکھے لہجے میں کہا تو حسن گڑبڑا گیا، جبکہ عیسیٰ تو اس کے پیچھے کھڑی عائرہ کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ تعصب سے عیسیٰ کو دیکھتی پلٹ کر جانے لگی، جب وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر اسے روک گیا۔ اگر ان سے ایسی بات نہ کرتا تو تمہارے نام سے چھیڑتے رہتے، اسی لیے یہ بات کی ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا، وہ صفائی دے رہا تھا۔ عائرہ رک گئی۔ میں بس کافی پلانا چاہتی تھی جو ادھار تھی، اسی لیے پوچھا تھا۔ اگر آپ کو برا لگا تو سوری، وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔
خوش فہمیوں کے محل تو اس کے اس بیزار لہجے اور جملے پر ہی دھڑم سے زمین بوس ہو چکے تھے۔ اچھی باتیں اتار دینا چاہیے، آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کی وہی پرانی فرمائش پر آئرہ کا دماغ چکرا گیا۔ عجیب انسان تھا، اس کا بس چلے تو آئس کریم پارلر خرید کر وہیں بیٹھا رہے۔ جب بھی کوئی بات ہو وہ آئس کریم نکال لاتا تھا۔ نہیں شکریہ، جب کافی پینا چاہیں بتا دینا۔ وہ ابھی بھولی نہیں تھی وہ کیسے کچھ دیر پہلے اپنے فرینڈس کے سامنے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ بتا دوں گا، ابھی آئس کریم کھانی ہے، گرمیوں میں کافی نہیں پیتا، جب بارش ہو یا سردی تب پیوں گا۔ آؤ چلیں، آئس کریم تم کھلا دینا، وہ دوستانہ لہجے میں بول کر آگے بڑھ گیا۔ آئرہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، شدت سے دل چاہ رہا تھا آج صاف انکار کر دے۔ وہ اپنی بوگاٹی کا ڈور کھول کر گلاسز لگاتا، رک کر پلٹا اور گلاسز آنکھوں سے ذرا ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ پیر پٹکتی اپنی مروت کو کوستی آگے بڑھی۔ آج کے آئس کریم کو کافی سمجھ لیجیے گا، میرا ادھار آج ہی پورا ہو جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر روڈ پر پہنچتے آئرہ نے سنجیدگی سے جتایا۔ اوکے، وہ یکدم ماتھے پر بل ڈال کر بولا اور لب بھینچ کر اسپیڈ بڑھا دی۔ مزاج گرم ہو چکا تھا، روڈ پر آگے جا کر یو ٹرن لے چکا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، دوبارہ سے یونی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سر تاثرات پر وہ کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ یونی پہنچتے ہی گاڑی سے اترا اور آئرہ کی طرف آ کر اسے نکالا، ہاتھ پکڑ کر سامنے لڑکوں کے ساتھ بات کرتے احمد اور حسن کو بلایا۔ آئرہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کیا کرنے والا تھا؟ کیا ہوا؟ ابھی تو گئے تھے، واپس بھی آ گئے؟ احمد نے ایک نظر آئرہ پر ڈال کر اس سے پوچھا۔ حسن اس بار خاموش کھڑا تھا۔ ہاں، بس بتانے آیا ہوں کہ نمبر اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس نے مانگا نہیں، اور میں لڑکیوں سے نمبر مانگنے والا گھٹیا کام کرتا نہیں ہوں۔ انہیں اس بات کی وضاحت دینے لگا جو مذاقاً پوچھی تھی۔ آئرہ کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ اس بار ایمرجنسی میں یونی سے آف لیا، نیکسٹ ٹائم جو بھی مسئلہ ہوا بتا کر جاؤں گا۔ وہ آئرہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ احمد اور حسن ہونک سے سر ہلا گئے۔ اب اس سے زیادہ کیا؟ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ خفت زدہ سی پلٹ کر جانے لگی، کچھ ہی فاصلے پر تھی جب پیچھے آ کر قدم ملاتا یکدم سنجیدگی سے بولا۔ اگر تمہیں اچھا لگتا ہے میرے دوست مجھے تمہارے نام سے چھیڑیں اور تمہیں ڈسکس کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب ان کے سامنے جو سچ تھا کہہ دیا، شاید اب تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہوگا۔ عیسیٰ کی بات پر وہ جو کب سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی، دانت کچکچا گئی۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ یہ سب جو ابھی کیا اچھا لگا؟ مذاق اڑا رہے تھے آپ میرا؟ اب بھی اور پہلے بھی میں غلط سمجھی بیٹھی تھی آپ کو؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ عیسیٰ نے ابرو اچکائی۔ اوہ گریٹ، اب اگر تم سب کے درمیان سب سے میرا پوچھو گی تو تب کوئی مذاق نہیں اڑائے گا؟ کوئی تمہارا نام لے کر مجھے چھیڑتا پھرے تب بھی اوکے؟ اگر میں نے فرینڈس میں یہ ظاہر کر دیا کہ میری غلطی کی وجہ سے تم نے وہ سب کیا تو مذاق بن گئی تم؟ سیریسلی تم لڑکیاں اوور ری ایکٹ کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہے جو تم نے مجھے غلط سمجھا تھا، آج اپنی غلطی سدھار لی۔ نمبر دینے والا تھا اپنا، اچھا ہوا نہیں دیا، خواہ مخواہ تمہیں مجھ جیسے فلرٹ کا نمبر بلاک کرنا پڑتا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا آئرہ کو بھوکلاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خفت زدہ سی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شاید وہ جو آج پھر سے اجنبی بن کر چلا گیا تھا اسے فرق نہ پڑے، مگر آئرہ کو تو فرق پڑتا تھا۔ اس کے ہونے سے بھی اور نہ ہونے سے بھی اسے عام لڑکا سمجھ کر عام لڑکیوں والا نخرہ دکھا بیٹھی تھی۔ اب سمجھ آیا، ہر جگہ ایک جیسا ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا۔ وہ عزت دیتا تھا تو بدلے میں اسے بھی عزت چاہیے تھی، نہ کہ نخرہ اور ناراضگیاں۔ وہ اپنی جلد بازی اور جذباتی پن پر دل کھول کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ اب جانے وہ مان جانے میں کتنا وقت لگائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ایک کلینک کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ چکراتا سر سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو ریما جلدی سے آگے بڑھی۔ پریان، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ ریما کی پریشان آواز پر اس نے آنکھیں بند کر کے سب یاد کیا کیا ہوا تھا۔ اسے کیسے بتاتی کیا ہو گیا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اس سے اتنا پرانا رشتہ توڑ دیا گیا تھا، اس کی شرافت کو اور فرما برداری کو اسی کے منہ پر مار گیا تھا وہ لڑکا۔ کیا کچھ ہو گیا تھا؟ وہ کیسے بتائے گی سب کو؟ پریان، اس کی تکلیف دہ تاثرات پر ریما گھبرا گئی۔ پہلے ہی انہیں اتنی دیر ہو چکی تھی اور پریان کی آنی اور بہن کالز پر کالز کرتی اس کے دماغ خالی کر چکی تھی۔
ریما نہیں جانتی تھی اپنی منگیتر سے ملاقات کے بعد عام لڑکیوں کی طرح اس کے چہرے پر گلابی رنگ اور شرمیلی مسکراہٹ کے بجائے ایسی زردی کیوں چھا گئی تھی۔ ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ اس کے اعصاب ہی جواب دے گئے تھے۔ یار کیا ہوا بتا دو نا، انفیکٹ اگر تم اب ٹھیک ہو تو گھر چلیں، تمہارے گھر سے بار بار کالز آ رہی ہیں۔ ہم 1 گھنٹے کا کہہ کر نکلے تھے اور اب 4 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ یہ پرانی روٹین تھی اور میں تو تمہاری فیملی کو ایکسپلین تک نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ریما پریشانی اور بھوکلاہٹ میں بولتی چلی گئی۔ پریہان نے ختم ہو چکی ہمت کو جگایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں ابھی تو گھر والوں کو بتانے کا مرحلہ باقی تھا، اس کے بعد لوگ اس کی کہیں کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی وہ شرمندہ تھی۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس کا منگیتر اس سے شادی کرتا۔ اس کی ویلیو نہیں تھی، اس کی پراپرٹی کی ویلیو تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ میں نے اصل میں صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا نا، تو نیند پوری نہیں کی، شاید اسی لیے وہ نظریں چرا کر وضاحت دیتی۔ بیڈ سے اتر کر اپنے شوز پہننے لگی۔ ریما نے سکون کا سانس بھرا۔ اوہ اچھا، میں تو جانے کیا کیا سوچے بیٹھی تھی۔ اتنا ڈر گئی تھی میں۔ تمہارا فیانسی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، ایسے تیزی سے نکلا اور پھر پیچھے تمہاری اچانک سے اتنی بری حالت میں تو ڈر گئی کہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ ریما سر جھٹک کر بولتی، اسے سہارا دینے لگی۔ یقیناً اس نے خوف میں وہی سوچا ہوگا جو ہو چکا تھا۔ پریہان کا شدت سے جی چاہا کہیں چھپ جائے اور دھاڑے مار مار کر روئے۔ ریما کے سہارے گاڑی میں بیٹھ کر وہ آنکھیں موند گئی۔ وہ تیز رفتاری سے اس کے گھر پہنچی تھی۔ آنی اور پریسا سخت غصے میں دونوں کو گھور رہی تھی۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی، اتنی پریشانی ہوئی، کام تو ہمارا 5 منٹ میں ہو گیا تھا، ورک شاپ میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ ریما کی بھوکلاہٹ دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے بہانہ گڑھا۔ ریما زوروں سے سر ہلاتی تائید کرنے لگی۔ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ میں اب چلتی ہوں، پھر کافی لیٹ ہو گئی۔ ریما نے کھڑے معذرت کی اور تیزی سے نکل گئی۔ پریہان بھی ان کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ باہر بچوں اور پروا کا شور شرابہ گونج رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی گھٹ گھٹ کر روتی جا رہی تھی۔ اسے گھر والوں کو بتانا تھا جو ہوا اور جو سچ تھا، بس صاف صاف بتا دینا تھا۔ وہ تو بس اتنی قصوروار تھی کہ بلانے پر ملنے چلی گئی، مگر وہ چپ رہی۔ رات ہوئی، دن گزر گیا اور اگلے دن کے بعد بہت دن تک اس نے چپ سادھ لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جتنا لیٹ کرے گی اتنی بڑی رسوائی اٹھائے گی۔ شادی کے قریب، شادی کے موقع پر اگر شادی رکوائی گئی تو بدنامی زیادہ ہوگی۔ شادی سے بیزاری تو پہلے ہی ظاہر کر چکی تھی، اس کا رونا بھی شادی سے جوڑ دیا گیا۔ اس نے منہ ہی نہیں کھولا، عجیب حالت میں پھنس گئی تھی۔ ہادی نے اس کے کہنے پر شاید گھر والوں کو سمجھا بجھا کر روک لیا تھا، وہ تو ویسے بھی شرمندہ تھے، سامنا کیسے کرتے؟ مہربانی ہی ہوئی تھی کہ وضاحت سے بچا لیا گیا تھا، مگر وہ اسے چپ کروا کر خود بھی چپ سادھ گئی تھی۔ گھر میں رونقیں چلتی رہیں اور مہندی کے دن آن پہنچا۔ اپنے کمرے میں تیاری کے بہانے بند ہوتی پریہان اس بری طرح سے روئی کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ باہر سب گھر والے مہندی کے لیے میرج ہال جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا جس شادی کے لیے پرجوش ہیں وہ کب کی ختم ہو چکی ہے۔ ایک اور فرد تھا جو جانتا تھا، پریہان کے علاوہ مسٹر وقار، ان کے خالو سب جانتے تھے۔ ہادی نے پریہان کے کہنے کے باوجود انہیں کال کر کے سب بتا دیا تھا، پھر بھی وہ اتنے دن خاموش رہے اور کسی کو شادی رکنے کی خبر تک نہ دی۔ پھر بھی انہوں نے سب ہونے دیا، نہ شادی روکی نہ انتظامات۔ کمرے کے دروازے پر ہوتی مسلسل تیز دستک پر بھی جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو کمرے کی پچھلی جانب بالکنی میں کھلنے والی کھڑکی سے پروا نے اندر جا کر دروازہ کھولا۔ بیڈ کے قریب زمین پر بے ہوش پڑی پریہان کو دیکھ کر سب کے حواس اڑ گئے تھے۔ جلدی سے اسے سنبھال کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے پریسا رو پڑی۔ اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ سب کیا ہو گیا آنی؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ پریہان کی زرد صورت دیکھ کر پریسا رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وقار صاحب نے عین تیاری مکمل ہوتے ہی دھماکہ کیا تھا کہ دوسری طرف شادی سے انکار ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اب کالز بھی نہیں ریسیو کر رہے تھے۔ پریہان کا خیال آنے پر پروا اس کے پاس بھاگی تو دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھول کر اسے چیک کیا تو وہ بے ہوش تھی۔ شائستہ بیگم دکھ سے
ساکھ بیٹھی تھی، انہیں یہی غم کھا رہا تھا۔ پریان راضی نہیں تھی، پھر بھی زبردستی کی جا رہی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لڑکے نے خود شادی کی جلدی مچائی اور خود ہی جلد شادی ختم کر دی۔ نہ سوال نہ جواب، فیصلہ کر لیا۔ بدنامی ان کے حصے میں آ رہی تھی۔ پریان نے جب آنکھ کھولی تو پوروا اور آنی اس کے ارد گرد بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر چیئر پر انکل بھی بیٹھے تھے۔ مطلب انکار پہنچ گیا تھا۔ شرمندگی، ذلت اور پریشانی چہروں پر رقم تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی، اٹھ کر بیٹھنے لگی تو پریسا نے جلدی سے سہارا دیا اور سینے سے لگا لیا۔ کیف اور افرا پریشان سے سب کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ گھٹیا پن کیا ہے اس نے، میں نے بہت سمجھایا مگر نہ کوئی وجہ بتائی نہ ہی کوئی جواب دیا۔ بیٹا آپ کو کچھ بتایا ہے اس نے؟ انکل نے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ سمجھ گئی کہ ہادی نے انہیں انکار پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئی کہ اس نے صرف انکار پہنچایا ہے، تفصیل نہیں بتائی، ورنہ انکل اتنے اعتماد سے سب کے درمیان نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھتی رخ موڑ گئی، مگر یہ بات نوٹس کرنے کے لیے کوئی ہوش میں نہ تھا۔ اب کیا کریں گے؟ 2 گھنٹوں بعد رسم ہے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش جب وہ لوگ جلدی مچا رہے تھے تب انکار کر دیتی۔ پریان آئی ایم سوری بیٹا۔ آنی روتی جا رہی تھی، ان کی ہر طرف فکر ستا رہی تھی، ان کو ہر طرف سے فکر ستا رہی تھی۔ پریان کو دکھ سے دیکھتی معذرت کرنے لگی، دفع کرو، گھٹیا لوگ تھے، اب ایک راستہ تو ہے۔ فیضی کے لیے بھائی جان سے بات کی ہے، مگر بھائی جان نے شرط رکھ دی ہے۔ انکل کی بات پر سب متوجہ ہوئے۔ فیضان اور فیضی ان کا بڑا بھتیجا تھا، پڑھا لکھا تھا اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اس موقع پر اس کا آپشن بہترین تھا۔ کیا شرط؟ کوئی ماننے کے قابل ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ فیضی تو میرا دیکھا بھالا ہے۔ پریان کا ہادی سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا کہ پرابلم ہو۔ شائستہ بیگم نے بے قراری سے پوچھتے ہوئے ایک نظر چپ چاپ پریان کو دیکھا، جبکہ وہ چپ سی پریان کو دیکھا جبکہ وہ دانت پر دانت جماتی وقتاً فوقتاً وقار صاحب کو گھور رہی تھی۔ پریان کا پلاٹ فیضی کے نام کرنے کو کہا ہے۔ ان کے جملے پر سب کو چپ لگی۔ پریان نے ان کے لالچ کی حد دیکھتے تکلیف سے سر جھٹکا۔ فیضی کچھ عرصے تک واپس پریان کو دے دے گا، مگر فی الحال تمہیں تو پتہ ہے بھابھی کا، فیضی کو ایسا کوئی لالچ نہیں۔ وہ اب دلائل دیتے سب کو راضی کر رہے تھے۔ آنی اور پریسا نے تسبب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم نکاح کے وقت لکھوا لیں گے کہ فیضی کچھ عرصے تک یہی پلاٹ واپس کر دے پریان کو۔ یہ سب اندر کی بات رہے گی، بھابھی کو اطمینان ہو جائے گا۔ بہترین رشتہ ہے، اس وقت لوگوں کو جواب تو دے دیں گے، مگر پریان پر لگا یہ داغ۔ انکل کی ادھوری بات پر پریسا تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ تو مسئلہ کیا ہے انکل؟ آپ بات کریں، پلاٹ پراپرٹی عزت سے بڑھ کر تو نہیں؟ پریسا بول رہی تھی۔ آنی خاموش تھی مگر متفق نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے ہے۔ پریان نے اچانک منہ کھولا۔ آنی، انکل اور پریسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرے لیے یہ پلاٹ میری عزت سے بڑھ کر ہے۔ آپ اپنے بھائی اور پیارے بھتیجے کو معذرت کر لیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بد لحاظی سے بولی۔ پوروا پریشانی سے بچوں کو سنبھالے ایک کا منہ دکھ رہی تھی۔ پریان پاگل مت بنو، لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا وجہ تھی شادی سے 2 دن پہلے انکار کیوں ہوا؟ وہ لوگ تمہارے لیے دل سے راضی ہیں، اور کیا چاہیے؟ بھاڑ میں گئی یہ پراپرٹی۔ انکل آپ بات کریں، میں اپنا پلاٹ دینے کو تیار ہوں۔ بس عزت اور احترام سے فکس ڈیٹ میں شادی کر لیں اور بات کی گارنٹی دیں کہ پریان کو کبھی تنگی نہ ہو۔ پریسا نے اسے جھڑک کر وقار صاحب سے کہا تو پریان کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ نہیں چاہیے یہ بھیک اور رحم کا رشتہ، مجھے نہیں کرنی، مجھے کہیں بھی شادی کیا ہوا ہے مجھے جو میں یوں طرز زدہ رشتے نبھاؤں، اپناؤں؟ معذور ہوں یا عیب لگ گیا ہے؟ طلاق نہیں ہو گئی کہ آپ لوگ یوں منتیں کریں ایک ایک کی، مجھے شادی نہیں کرنی؟ آپ یہ اچھائی کا ڈرامہ بند کر دیں اب۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ وقار صاحب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، جبکہ باقی سب شاک تھے اس کے الفاظ پر۔ پریان بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انکل ہیں تمہارے، ہم اپنے ہیں، تم اولاد ہو ہماری، ایسا مت کہو پلیز۔ آنی نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ سکتی تھی وہ اپ سیٹ ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم جن کی اولاد تھے وہ مر گئے ہیں اور بس۔
کہتی رہی تھی میں مجھے شادی نہیں کرنی، مگر آپ لوگوں کو جلدی تھی، پھر سے وہی کام کر رہے ہیں آپ اور آنی آپ۔ انکل مجھے کسی بے جان چیز کی طرح ان لوگوں کو شرائط پوری کر کے سونپنے کو تیار ہیں، اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کی اولاد ہوں؟ وہ چیخ کر بولتی رو رہی تھی۔ آنی ساکت سی بیٹھی تھی۔ انکل خشمگین نگاہوں سے دیکھتے سمجھ گئے تھے وہ کیوں ایسا بول رہی ہے۔ کیا وہ سب جان گئی تھی یا پھر تھک گئی؟ پریشان نے پریان کو ٹوکنا چاہا مگر وہ انسنی کیے بیڈ سے اتری۔ ختم کریں یہ سب ڈرامہ، میری جلدی شادی کا شوق پورا کر لیا، اب بس لوگوں سے کہہ دیجیے گا لڑکی بری تھی، اب مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ سلیپر پہن کر اجنبیت سے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ سر چکرا رہا تھا، کتنے دن سے صحیح کھا پی نہیں رہی تھی۔ اندر کا غبار نکال کر کچن میں گئی، پیچھے سے شوق بیٹھے تھے سب۔ وہ اتنی بد لحاظ اور بدتمیز کبھی نہیں تھی، ہر بات مان جاتی تھی، ضد بھی کبھی نہیں کرتی تھی، اور آج کیا ہو گیا تھا؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟